بڑی وائسفل ٹاک آپ نے دی. کہ مجھے یاد نہیں تھا سے کہ میں دوستوں کے ساتھ اس خوشی کا اظہار کر چکا تھا کہ آج ہی مجھے ملا یہ بہت بڑا کام ہے. کہ ثاقب حسین شاہ صاحب نے آج مجھے دیا یہ مقالہ. ایک اور دوست ہمارے یہاں پہ شاعر ہیں بہت اچھے, وہ موجود نہیں آج یہاں پر, وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں. وہ بھی لودھرا کی میں سمجھتا ہوں خالصتاً جیسے یہ بھاری سا موجود ہے, لودھرا میں ٹیم ہے یہ, بنیادی طور پر میں تعلق جلال پور پیر والا سے. تو شریف شاذب ایک شاعر ہمارے درمیان بہت اچھے دوست ہیں, وہ اچھی شاعری کرتے ہیں. خاص طور پر آپ کے لیے اور غلام رضا صاحب کے لیے ان کا ایک شعر میں ضرور پیش کروں گا کہ نہ بشر کو بغض ٹھاندے, نہ بشر کو بغض ٹھاندے, بغض ٹھاندے, ٹھاندے 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 زیبا زیبا سے کہتے ہیں. نہ بشر کو بغض ٹھاندے نہ حقارت ٹھیک ہے, نہ بشر کو بغض ٹھاندے نہ حقارت ٹھیک ہے, رنگ سارے سونے رنگن جے بسارت, واہ 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 رنگ سارے سونے رنگن جے بسارت ٹھیک ہے. تو شریف شاذب کو میں بڑا مس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے کہ کچھ مصروفیات میں سے مصروف ہیں ذرا, تو وہ بھی ہمارے شاعر کا سرمایہ ہے, قابل فخر شاعر ہیں وہ. اور ویسے ہی ثاقب خلیلی صاحب ہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں. اور رفیق صاحب موجود ہیں, یہ کالم لکھتے ہیں اور بہت بے ترتیب شخصیت کے مالک ہیں. یہ انہیں کہیں کہ کچھ کالم ترتیب میں لے آئیں, مہربانی کریں, کچھ کتاب ہی مجموعہ ترتیب دے دیں. جتنی کی تنخواہ آدھی تنخواہ میں کتاب چھپ جائے گی, مشورے بھی رکھے کے پاس. لیکن یہ روز اخبار دیکھ کے کالم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ساڑھے تنہا رہنا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں, کچھ سیاسی نظریات کے. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ممکن ہوتا تو میں کہہ دیتا یہ ٹائم بھی میں ناصر صاحب کو ہی دیتا کہ ان کی باتیں ہم سنتے. لیکن ایسے مقامات جہاں خاص طور پہ یعنی لوگ کہاں سے گیا ہو کوئی شاعر اور ملتان میں بیٹھا ہو, یا ملتان سے گیا ہو کوئی شاعر لاہور میں بیٹھا ہو, تو میرے دماغ میں ہمیشہ سے ایک مقدمہ ایک تحریک رہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی شہر اینٹوں سے یا بلڈنگوں سے تو نہیں بڑا ہوتا, وہ اس میں پلنے والے وہ لوگ ہیں, وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو پہچان بنتے ہیں. اگر اسلام آباد یا لاہور کو ملتان یا اپنے مضافاتی علاقوں کے گئے ہوئے ٹیلنٹڈ لوگوں سے خالی کرا لیا جائے, کسی بھی شعبے کے ہوں, چاہے وہ موسیقی کے ہوں, چاہے وہ فلم کے ہوں, تو وہ لاہور نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مواقع ملتان والوں کو ملتے ہیں وہ لودھرا والوں کو نہیں ملتے, اور ملتان والے اپنا عروج یا اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں لاہور جا کے. اگر لاہور والوں کو 2-4 مہینے کے لیے بٹھا لیا جائے لودھرا میں, تو پھر میں اللہ کی مہربانی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں بتا دیا جائے گا کہ نیچرلی ٹیلنٹڈ لوگ کس طرف ہیں. مواقع کی بات ہے. لیکن جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناصر صاحب جیسے لوگ, یا انور گل کا خاص طور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس میں بک میں بھی ہے انٹرویو کہ ملتان میں ریڈیو اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے انور گل کو سنا گیا. آف دا ریکارڈ کہہ لیں, کوس اسمبرین اور یہ اس قسم کے لوگ. اس کے بعد جب پروگرام کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں شروع ہوئی تو وہاں منظور کامران ہی پروگرام کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اب ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ جو ملتان کے مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے یہ مانیں گے کہ اچھا یا معیاری ادب صرف بڑے شہروں میں تخلیق نہیں ہوتا. تو وہاں ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کوئی یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بات اس کے سمجھ, میں نے اسے پہنچنے دیا. تو بعد میں نے دیکھا کہ وہاں شوبز کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مسعود اختر وغیرہ, اور یہ آج پوری ٹیم تھی آئی, تو وہ کرسیوں سے اٹھ کے داد بھی دے رہے, باہر نکل کے شفیق حسن جیسے لوگ میرے سے کہہ رہے تھے, مجوکا جیسے, کہنے جی آپ نے یہ کہاں چھپایا ہوا تھا. میں نے ایسے ہیرے کم ہی ملتے ہیں, ہمیں کم ملتے ہیں لوگ ہمیں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اصل ہے وہ چیز جو آپ کے اندر ہے, اس کے لیے کتنا دبایا جائے گا آپ کو. ٹیلنٹ میں شو ہونا ہے سر, وجہ اس کی ایک تو تبدیلی نیچرل عمل ہے,
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو اندر کی چیز ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. شاعری کے لیے مشاعروں کا ماحول تھا. وہ جو جیل میں شاعری تخلیق ہوتی رہی وہاں کون سا مشاعروں کا ماحول تھا. وہ اندر سے بل کے چیزیں آتی تھیں. مرزا سلیم اختر صاحب کے کریڈٹ پہ پتہ نہیں ایسے ایسے یعنی جسے کہا جائے نا انسانگ ہیروز تلاش کرنا, دیوانہ وار بھاگنا. اب یہ ماحول ملا ہے حکیم آصف صاحب کی شکل میں, مظفر کی شکل میں, خوبصورت چہرہ لوگ رنگے یہ پیش کر رہے ہیں. آج یہ آپ کو لے کے آئے تو جس وقت تک یعنی آپ کو ابھی یہاں یعنی زیادہ جانا نہیں تھا میں نے, تو میرے ذہن کے بھی کسی کونے میں تھا. میں نے یار کہ بستی ملوک مخدوم والی, تو میں نے کہا آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا. تو اصل میں ہم لوگ ہی کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, ورنہ چیزیں تو سارے جنگل میں گزار ہے نا. تو ایسی ایسی جگہوں پہ قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں. رزق ایسے ذریعے سے انسان کو آتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. علم جو ہے وہ کسی محلوں کی معراج تو نہیں ہے نا. اگر وہ ہوتا تو کم از کم میں تو مزدور بنتا ہوں, کم از کم میں کچھ اور ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ چیزیں بہرحال میں اب اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. خاص طور پہ جب آپ گفتگو کریں شاعری کی تو اس کے دو حصے رکھیں سر. پہلے ہمیں جو ہے نا آپ چونکہ میرا تعلق ڈائریکٹ نثر سے, تو میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ میں آپ کی وہ باتیں سنوں کہ آپ کی ابتدا کس طرح ہوئی اور آپ نے کس طریقے سے رگڑے کھائے ہیں. سادہ معاشیاتی بھی ہو سکتے ہیں, سادہ کرے کہ جب آپ بتلائیں تو یوں ہو کہ بھائی, لیکن اگر ویسے ہوتے تو پھر ایسے نہ ہوتے. انہیں میرے سے سکول میں سوال ہوا کہ راؤ صاحب اگر آپ کے پاس یہ کچھ ہوتا تو میں نہ ہوتا, مینز میں ٹیچر نہ ہوتا, وہ میں لکھنے والا نہ ہوتا, تو پھر میں کچھ اور ہوتا. پھر مجھے یہ درد کی دولت نہ ملتی, یہ جو دولت دنیاوی ہے جس کے پیچھے پانامہ شنامہ لگے ہوئے. تو میں نے میرے پاس جو دولت ہے نا وہ اس پہ کوئی پانامہ, کوئی یعنی اس کے اوپر سکینڈل کوئی چیز نہیں آ رہی. تو وہ ملی نا دولت درد, وہ دولت احساس وہ ملے گی سر رگڑے کھانے سے. وہ آپ کسی بھی بڑے شاعر کو اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کے کسی بھی بڑے کامیاب آدمی کو دیکھ لیں, وہ اصل اس کے اندر سے آواز آپ کو محسوس ہوگی. تو وہ آواز ہمیں آپ ضرور سنانا. اور میں مزدوری کر کر کے پڑھا ہوں, میں نے نہ شاگردوں سے نہ اولاد سے کبھی نہیں چھپایا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں نے یار کچھ کرنے سے جو ملا وہ اپنا ہے. اب میں اللہ کہوں کہ ہندوستان میں میری 700 کلے زمین تھی جی, ہاں میرے 2 مربع تھے جی, نہیں بھائی میرے سر پہ تگار یہ تو میرا اصل ہنر یہ ہے. تو میں اپنا ٹائم اب آپ کو دے رہا ہوں. شکریہ.